بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل وائس آف پبلک ود عمران قریشی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے PMLZ کے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، PTI کے ساتھ بھی۔ کافی ٹائم میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی رہے ہیں، الیکشن بھی لڑے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، اور اپنے علاقے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت معتبر شخصیت ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے علاقے کے لحاظ سے۔ آج آئیے ہم آپ کا ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسماعیل قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج کل کے حالات کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آج کل کے حالات کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ دن بدن چینج ہوتے جا رہے ہیں، صبح کچھ شام کو کچھ۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، نام نہاد جمہوریت نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کیونکہ جمہوریت کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ جس جمہوریت میں مفتی زین العابدین کے بھی ووٹ کی وہ ویلیو جو ایک عام ہمارے جیسے جاہل کی، وہاں پہ جمہوریت کا ہونا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس ملک میں صدارتی نظام لے آئیں، مجلس شورا چند پڑھے لکھے لوگ ہوں، دانشور ہوں، متقی ہوں، اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے عوام کا خیال کریں تو شاید اس ملک میں بہتری آ جائے۔ آج ہمارا ملک ان سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، ہوس اقتدار کی وجہ سے، دولت کی لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جو کہ 8ویں قوت ہے۔ اللہ پاک نے 27 رمضان کو ہمیں یہ تحفہ عطا کیا تھا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میرا جی بہت دکھا ہوا ہے، آپ ایک درد مند دل سے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میری دعا ہے اللہ آپ کے چینل کو کامیاب کرے۔ لیکن میری ایک نصیحت بھی ہے بڑے ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے بغیر لگی لپٹی، بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی خوف سے آپ اس چینل کو ساتھ لے کے چلے۔ ہمارا پورے علاقے کا تعاون انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ باقی یہاں پہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ جس طریقے سے 13 پارٹی بھانمتی کا کنبہ، سر ایک منٹ، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، لیکن آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، ایسے ہی ہے، اور ایک جماعت PTI ایک طرف ہے، جبکہ PTI کی اکثریت 13 جماعتوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جماعتوں بنی ہیں اس کی وجہ سے یہ PDM کی جماعت آئی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن ان کی جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کیا میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ جمہوریت کو چھوڑے منافقت کتنی ہے۔ جس دن آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے ہاتھ ملایا، ایسے ہی مولانا فضل الرحمان، تو میرے ذہن میں تو وہ نقشہ گھوم گیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ یہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے جس دن۔ اور میں اپنے نون لیگ کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ کے ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ وہ وقت بھول گئے کہ جب میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تو آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ اس کو میری کوٹری میں بھیج دو جیل سے۔ بہت دن ہو گئے میں وزیر اعظم کے ساتھ نہیں سویا۔ نواز شریف کے والد کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ پیپلز پارٹی نے گھسیٹا،
اور نون لیگ نے ان کے ساتھ جو کیا، آج یہ سب باتیں بھول کر صرف اپنا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کے چکر میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح متحد ہو گئے ہیں کہ جس طریقے سے جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہر فورم سے مذمت ہونی چاہیے. عوام کی فلاح و بہبود کا نام لے کر یہ ملک پر مسلط ہوئے اور آ کر لوگوں کا جینا دوبر کر دیا. پاکستان کو آج ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے خود امریکہ میں جا کر کہا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. سر یعنی تو کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی، آپ کی بات بالکل بجائے کہ اگر اس نے زرداری نے اس طرح کہا تھا کہ یار ہم ایسے کر لیتے ویسے کرتے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو نواز شریف نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا، دونوں طرف سے اسی طرح کے ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو دونوں کا میثاق جمہوریت ہو گیا، دونوں نے آپس میں ایک کر لیا. ایک کرنے کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ملا، تب جا کے یہ سارے مل کے ایک بات ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ انہوں نے جو لوگ ساری عمر پی ایم ایل این کے لیے پیپلز پارٹی سے لڑتے رہے، پیپلز پارٹی کے خلاف آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جدوجہد کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امپورٹڈ یہ بالکل امپورٹڈ حکومت ہے. اور امپورٹڈ حکومت اس طرح بنی. سائفر کرائم جو ہوا ہے، سائفر جو آیا ہے، پاکستان ایک ٹھیک ڈگر پر چل چکا تھا. مہنگائی ضرور تھی لیکن 2 سال جس طرح کرونا سے نپٹا، کرونا واحد پاکستان ملک ہے جس میں کرونا ہونے کے باوجود ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اپنے غریبوں کا روزگار بند نہیں ہونے دوں گا. غریبوں کی امداد بھی کی، معیشت کو بھی سنبھالا. سب سے بڑھ کر صحت کارڈ، احساس پروگرام، سارا کچھ. اور 6 آپ کی گروتھ ریٹ تھا، ابھی 1 پر آ گیا، 23 پہ پہنچ چکا. ٹھیک ہے جی. اور جناب جو ایک سازش کر کے عوام کو اگر ریلیف دیتے تو ہم پھر بھی اطمینان کر لیتے. آئے دن صبح شام بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، ہر مہینے پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہو رہا ہے اور یہ جناب پیٹرول بڑھائی جا رہا ہے. سر بجلی اور پیٹرول کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اگر ایک غریب بندہ ہے اس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بدن پیٹرول اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس کے اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ تو جو گفتگو میں نے کی ہے ایک درد مند دل کے ساتھ بہت عوام کی آواز بننے کی کوشش کی ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. یہ نہ ہو کہ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں، لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جائیں اور عوام کے ہاتھ میں آ جائیں اور خدا نخواستہ پاکستان بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا. ان کو چاہیے بھیک مانگنے کی بجائے لوٹا ہوا مال جمع کرائیں قومی خزانے میں. لوگ یہ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، میاں منشا ہے، میاں محمد نواز شریف ہے، آصف علی زرداری ہے، جہانگیر ترین ہے، عمران خان ہے. ان سب سے لون لے لیں. اگر ان سے پیسہ وصول نہیں کر سکتے تو ان سے حکومت لون لے لے، عوام کو کوئی ریلیف دے. سر عوام کو ریلیف تو تب دینا کہ جب وہی آپ والی بات آ گئی ان نے لون لے لیں، لیکن ان کا تو اپنا ہی پیسہ نہیں نکالا، الٹا یہ عوام کے پاس پیسہ لینے آ رہے ہیں. یہ تو بات تو پھر وہی آ گئی، یہ اپنے کیسز چھپانے کے لیے آئے ہیں کیا؟ یہ اپنے کیسز سے بری ہونے کے لیے آئے ہیں؟ وہ تو انہوں نے خود بیان دیا، خرم دستگیر نے کہا کہ اور مجیب الرحمان شامی سے میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ نے کیوں حکومت لے لی؟ تو جناب موصوف نے فرمایا میں حکومت نہ لیتا تو کیا جیل جاتا. اور کتنی پوری دنیا میں بدترین مثال ہے کہ جس دن فرض جرم عائد ہونی تھی اس دن باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا. بھائی وہ بقول عمران خان ہم کوئی غلام ہیں ایک خاندان کے،
اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ملک ان کا تو کوئی بیمار بھی ہو جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو سارا کچھ باہر ہی ہوتا ہے. جی. انہیں تو چھینک بھی آئے تب تو باہر- انہوں نے 30 سال حکومت کرتے رہے، یہاں ایسا اسپتال نہیں بنایا کہ بھئی یہاں پہ ان کا علاج ہو سکے. عمران خان شدید زخمی ہوا، آپ کو یاد ہوگا، شدید زخمی ہوا اور وہ شوکت خانم میں اس نے پاکستان میں لاہور میں علاج کرایا. اچھا سر، ان میں 72 ارکان ہیں جنہوں نے حلف لیا جو اسٹم کابینہ میں ہے، جس میں سے 65 کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. جی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں وزیر خزانہ بات کرتے ہوئے دانت نکالتا ہے عوام پہ مہنگائی کرتے ہوئے. انہوں نے تو ایسا 72 ارکان ہے، 65 پہ کیا، جس ملک کے چیف پرائم منسٹر پہ فرض جرم عائد ہونے والی ہو، کوئی اخلاق کوئی قانون اجازت دیتا ہے. انہوں نے تو بدنام کر کے رکھ دیا ہے صرف اقتدار کے عوض میں. اور اس وقت سب سے زیادہ پریشان نواز شریف اور مریم نواز شریف ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی کو اس بندے نے زمین سے لگا دیا. ایسے ہی تو یہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے ان سے جس سے بھی جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں، صاف شفاف الیکشن کرائیں، سادگی اختیار کریں. جب تک یہ ہیں کابینہ میں ایسے وزیر ہیں کہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. ایک وزیر آپ کو پتہ کروڑوں میں پڑتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. وہ تماشا عوام کی طرف دیکھ نہیں رہے. سیلاب آیا، تم جناب باہر کر رہے. سیلاب میں تو بھی انہوں نے کہا نا جی کہ ملک کا 1/3 حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے. کیا یہ اس وجہ سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں دے رہے؟ الیکشن کی ڈیٹ تو یہ اپنا عبرتناک حشر دیکھ کر نہیں دے رہے جو ان کے ساتھ ضمنی الیکشنوں میں ہوا ہے. ورنہ سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جی ہم یہ تو اسمبلی کو جعلی کہتے تھے، اب اسی جعلی پہ اسمبلی میں وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے. یہ مطلب ہے کہ بالکل لوگوں کو اپنا غلام اور بیوقوف سمجھتی ہیں. الحمدللہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے ہر پاکستان کا بچہ باشعور ہے، اور اسی لیے نوجوان ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ کسی طرح ہمارا مستقبل سنوار مستقبل سے مرضی. کسی طرح. یہ مطلب ہے کوئی مذاق ہے کہ بھئی آپ اربوں روپے معاف کرا رہے ہیں، نیب کا آپ نے بالکل قانون ختم کر دیا. یہ مطلب ہے چوری چھپانے کا یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے تو ابھی دوسری حکومت آئے گی پھر بن جائے گا. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا، ابھی یہ بالکل 1 یا 2 دن پہلے، اگر میں قطع کلامی کی معافی چاہوں، اس سے زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے، ابھی ایک بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے، شاید آپ کے نالج میں بھی ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے جی، جس میں جنریٹر کے حساب سے مطلب کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جو کہ غیر مسلموں کے اس میں تھا. شاید آپ کو یہ سوال سنتے ہوئے ایسی بھی آ رہی ہے. اب ہمارے ملک میں بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، اس بارے میں تو ہمارا ارادہ ہے ایک بھرپور تحریک چلنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب یہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر دیا گیا وہاں پر مغربی دنیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اتنا سنگین، اتنا بے شرمی اور بے حیائی والا قانون بنا دیں کہ جو میں کہتا ہوں کہ علماء اکرام سے میں اپیل کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے علاقے کے، کہ آپ ایک تحریک شروع کریں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. اور جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ کوئی مذاق ہے کہ بھئی آپ پاکستان کا مطلب تو دیکھیں کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. سر اب تو قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، صرف صدر کی سائن کرنا رہ گئی. صدر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو روکیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت سے یہ قانون ختم ہوگا. ورنہ ان کا حشر اللہ معاف کرے، قانون بنانے والوں کا، پاس کرنے والوں کا قوم لوط کی طرح عذاب نہ آ جائے.
یہ بہت سنگین جرم کیا ہے. میں تمام اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، اور جتنے جو اس کے پاس جو ذریعہ ہے، سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو پتہ نہیں میڈیا کو کیا ہوا ہے، اس کے خلاف تحریک چلائیں اور ان کو مجبور کر دیں کہ یہ اس گھناؤنے قانون کو واپس لیں. اچھا سر، ابھی سیلاب کی صورتحال پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی کافی حد تک سیلاب آئی ہے، ان کی صورتحال کنٹرول ہو گئی ہے، کچھ باہر ملکوں کی طرف سے بھی پیسہ ہے، امداد آئی ہے، لیکن بھائی آپ کی بات کو لے کے آگے چلوں گا. ابھی سندھ میں ایک سوشل میڈیا کا نام نہیں لوں گا چینل کا میں، وہاں پہ سندھ میں کچھ امداد پکڑی گئی ہے جو کہ ان کے اپنے ایک وزیر کے پاس ہی گھر پکڑا، اس میں ٹھیک ٹھاک امداد تھی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یہ مطلب ہے وہ تو اس وزیر کو تو سر عام ٹانگنا چاہیے ایسے ہی کہ یہ اپنی جیب سے کچھ دے نہیں سکتے. ہمارے جیسے لوگ الحمدللہ ہمارے بچے بھی 2 ٹرک لے کر گئے. یہ ہمارے جیسے لوگ پیٹ پٹی کاٹ کر عوام وہاں امداد بھیج رہی، یہ اس میں بھی ڈاکہ مار. تو ان کے ساتھ تو میں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ خود موٹن ایکشن لے کر اس وزیر کو پیپلز پارٹی کے عبرتناک نشان بنا دیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کی گھناؤنی حرکت نہ کر سکے. یہ اتنا بڑا دل دکھا ہوا ہے، امداد کرنے کی بجائے آپ امداد کے مال میں ڈاکہ مار رہے ہیں. کچھ شرم کریں، کوئی حیا کریں. مرنا بھولا ہوا ہے. اور جو بلکہ میں تو مولانا فضل الرحمان سے کہوں گا کہ وہ ایسے پی ڈی ایم سے اور پیپلز پارٹی سے اس بندے کو فارغ کریں اور اس کو حکومت کے حوالے کریں، عدالت کے حوالے کریں، پولیس کے حوالے کریں، ورنہ آپ سب بھی اس مجرم کی اعانت میں اللہ کے یہاں پکڑ میں. اصل اب کچھ بات کر لیتے ہیں اپنے علاقے کی بھی. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ڈسپینسری ہے وارڈ نمبر 8 کی، اگر میں بات کروں آپ سے تو کچھ آئے ہیں ڈاکٹر پھر چلے گئے، پھر کچھ آئے ہیں ڈاکٹر پھر کچھ چلے گئے، کوئی مستقل ڈاکٹر نہیں یہاں پہ بیٹھا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ڈسپینسری کسی زمانے میں ٹی بی ہاسپٹل بنا تھا. ایسے ہی ہے. یہاں پہ ایکس رے مشینیں، کمرے، وارڈ، ہر چیز تھی. لیکن مصیبت یہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں رہائش پذیر ہیں، جہاں تو کنٹونمنٹ بورڈ کا تو بابا اعظم ہی نہیں رہا. یہ ڈسپینسری میں نے خود بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو ہاسپٹل کا درجہ دلوائیں. پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ بھی منظور کروا لیے تھے. ہمارے دوست تھے چودھری ایاز صاحب، ایم پی اے تھے، وہ سابقہ ایم پی اے، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن اسٹیشن کمانڈر صاحب نے کہا پنجاب گورنمنٹ یہ چلانا چاہتی تھی، انہوں نے کہا نہیں، فنڈ ہمیں دے دی. تو یہ بہت مطلب ہے، مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے سے بڑے بڑے لوگ اس ڈھیری اسلام آباد سے انہی گلیوں میں کھیلتے ہوئے وہ جوان ہوئے. آج الحمدللہ کوئی جنرل ناصر منیر صاحب ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، کہ وہ ایم جی ہیں، پورے پاکستان کے کنٹونمنٹ بورڈ کے وہ انچارج ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے علاقے کے، ان کا اپنا علاقہ ہے، اس پر ڈسپنسری پر توجہ دیں. راجہ بشارت صاحب نے فنڈ دیے تھے، وہاں پہ کمرے بھی اور ڈال دیے گئے ہیں. ہمارا الحمدللہ جو ممبر ہے کنٹونمنٹ بورڈ، اس کو ہم نے سپورٹ کی تھی. بہت فرما بردار اور عوام کا ہمدرد انسان ہے. جہاں بلاتے ہیں، جو بھی بلاتا ہے، وہ اپنی تئیں بہت کوشش کر رہا ہے. ان کی ٹیم ہے، ہماری ٹیم ہے. ہمارے شیخ عمران صاحب ہیں، عمران جلیل صاحب ہمارے گروپ کے وہ انچارج ہیں، ملک امین صاحب، شیخ راشد صاحب ہیں، اور بہت سارے، عمران قریشی، ریاض قریشی، ایک ٹیم ہے
جو کہ عوام کی خدمت کر رہی ہے. یہ تفصیل بات کیا ترقیاتی پروگرام ہوا ہے، کیا کام ہو رہے ہیں، اس کے لیے میں چودھری نعمان شوکت صاحب کو کہوں گا، وہ آپ کو انٹرویو دیں گے، وہ تفصیل بتائیں گے. تو انشاءاللہ سر اگلی میٹنگ ہماری ان کے ساتھ ہوگی، لیکن ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے آپ نے کہا تو ایک بات یاد آ گئی. آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائے، ایک چوک ہے ہمارے یہاں پہ COD چوک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر اوقات صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم 2 سے 3 دن پہلے ڈیتھ بھی ہوئی ہے ادھر. آپ نے وہاں پہ لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا؟ ہاں نہیں ہے، بالکل آپ کی بہت اچھی تجویز ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو چودھری نعمان شوکت صاحب سے کہتا ہوں، راجہ بشارت صاحب نے کافی کام یہاں کرایا، کافی فنڈ دیے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد ہے. چلے تھینک یو سر. جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ اچھا، موجود ہیں ایک اسماعیل ایک قریشی ایک صاحب. بات میں آخر میں اپنے ڈھیری ویسل آباد کے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. جب چودھری اورنگزیب صاحب آزاد الیکشن لڑے، اس وقت بھی میرے تمام دوستوں نے، خاندان نے، ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ صرف 50 ووٹوں سے ہارے. اس مرتبہ ان سے میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے مجھے بھی کہا تھا آپ الیکشن لڑیں. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ ایک متفقہ امیدوار ڈھیری سے ہو تاکہ کام ہو سکے. انہوں نے خیر آزاد کی بجائے پھر نون لیگ سے لڑا، الیکشن لڑا، میری بات نہیں مانی. میں نے چودھری نعمان شوکت صاحب کا ساتھ دیا اور لوگوں نے کچھ چودھری نعمان شوکت صاحب کی وجہ سے، کچھ شیخ عمران صاحب، ملک امین صاحب، راشد صاحب اور کچھ میری وجہ سے جو سپورٹ کی تھی. انشاءاللہ میں تمام ان لوگوں کا نہیں، پورے علاقے کا مجھ پہ قرض ہے. تمام لوگ مجھے بہت عزت دیتے ہیں. میرے لائق جو بھی خدمت ہو میں انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بھائی محمد اسماعیل قریشی. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے اسماعیل قریشی صاحب. آپ لوگوں کو اگر کوئی فیڈ بیک دینا ہو، ہم نے ان سے علاقائی بات بھی کی اور ان سے ہم نے بین الاقوامی بات بھی کی. کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو میں آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں. آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کا ہوسٹ عمران قریشی. تھینک یو سر.